میں آپ کے ساتھ ہوں یہ لفظ جسے بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے اور ان لفظوں کے پیچھے چھپا جھوٹ عمر بھر کے لیے اذیت کا سامان بنتا ہے۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ کبھی جن حادثوں کا تصور بھی ہلا کر رکھ دیتا تھا، جب بیت گئے تو چپ چاپ سہ لیے، تب احساس ہوا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت کو سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا بہت ضروری ہے۔ بھول جانا ایک اچھی عادت ہے۔ لوگوں کے برے رویے، برے سلوک، پریشانی والی یادیں، مشکل حالات بھول جائیں۔ ایک نئے سرے اور نئے عزم سے زندگی شروع کریں۔ اگر آپ درود شریف پڑھنے کے لیے چنے گئے ہیں تو مان لیں کہ خوش قسمتی آپ کا مقدر ہے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے۔ وہ تو بہت بڑا قدردان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کی لسٹ بنائیں جس کو ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر وقت، صحت، خوشیاں، خواب، امید، دوست اور محبت وغیرہ۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ چہرے دیکھ کر نہیں بلکہ سوچ اور نظریات دیکھ کر آپ کے دوست بنتے ہیں۔ زندگی کا سفر مکمل طور پر انفرادی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ انسان بھی پینسل کی مانند ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ اچھا بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کچھ اچھا لکھ کے چھوڑ جائیں۔ جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا
اپنی من پسند چیزوں کی فرمائش کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ وہ احساس ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وجہ ہے، ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جی ہاں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمان ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھروں میں تلاوت کا حکم۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک دلوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ذکر میں ہی تو سکون ہے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ دل غمگین ضرور ہیں، مگر مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہم سب کو راستہ بتا دیا ہے کہ عزت، آزادی اور سربلندی دنیا کی محبت میں ڈوبے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک